بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دوستو، میں ہوں اویس رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک۔ دوستو، عوام جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور بری طرح سے پس رہی ہے، وہیں پہ جب اگر کوئی غریب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا جو پہلا اور آخری آپشن ہوتا ہے کہ وہ سرکاری ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک وہ سکیچ بن چکا ہوتا ہے کہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے مقابلے میں ایک عوام دوست ہاسپٹل جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو باتیں یہ محض اب کتابی باتوں تک محدود ہو کے رہ چکی ہیں، کیونکہ جو ہی آپ ہاسپٹل کے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو پرچی کے نام پہ آپ سے 500,000 روپیہ لے کے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے بہترین جگہ پہ آئیں جہاں پہ آپ کے جیب میں جتنا بھی مال ہوگا، جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہوگا وہ آپ سے لوٹ لیا جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری لگ چکی ہے خدا نخواستہ، جس کا آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے، جس کی آپ نے رپورٹس وغیرہ لینی ہے، لیکن یہ ہوگا دوسرا مرحلہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ انتظامیہ اور جو عملہ ہے وہ دوسرے مرحلے میں آپ کو لوٹے گی، اپنے من پسند دام جو ہے وہ آپ سے وصول کرے گی۔ حالانکہ جو ان کے ٹیسٹ اور رپورٹس ہوگی اس پہ بھی آپ 100% یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ان کی مشینری ہے یا تو وہ پڑے اس کو زنگ لگ چکا ہے، یا تو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے پاس عملہ ہی موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر اور جو عملہ ہے اس پہ میں ایک مکمل بلاگ پہلے بنا چکا ہوں کہ وہ کیسے غریب جو پیشنٹس ہوتے ہیں، جو دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا وہ برتاؤ کرتے ہیں۔ لیکن جو اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی وارڈ میں خدا نخواستہ داخل کر دیا گیا ہے، آپ کو یہ اتنی اس حد تک بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ آپ کو کسی وارڈ میں جو ہے وہ داخل ہونا پڑ رہا ہے، اصل امتحان پھر اس کے بعد آپ کا شروع ہوگا، کیونکہ جو نرسنگ سٹاف ہے، جو آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جو سٹاف ہوتا ہے، جو آپ کو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، جو آپ کو ڈرپس وغیرہ لگاتے ہیں، ان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جو ہی وہ انجیکشن یا ڈرپ یا کنولا وغیرہ لگائیں گے، ان کے ہاتھ جو ہے وہ ایسے کانپتے ہیں جیسے وہ ان کی کوئی چوری جو ہے نا وہ پکڑی گئی ہے۔ مطلب اس حد تک انہوں نے بے یار و مددگار مریضوں کو چھوڑ دیا ہے کہ بے شک آپ کو غلط انجیکشن لگا لیا جائے۔ یہ چیز نوٹ بھی کی گئی اور دیکھی بھی گئی ہے ماضی میں کہ آپ کو غلط انجیکشن لگانے کی وجہ سے بہت سے مریضوں کی جو ہے وہ حالت وہ غیر ہو چکی تھی، یا تو غلط کنولا لگانے کی وجہ سے، باقی ڈرپ لگانے کے بعد جو ہے وہ عملہ جو غائب ہو جاتا ہے اس کو آپ ڈھونڈیں گے باہر جا کے کہ بھائی جان آ جاؤ، ڈرپ مک گئی ہے، آ کے ڈرپ لگوا لو۔ یہ چیزیں بہت نارمل ہو چکی ہیں ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں، سرکار کے نام پہ بننے والی بلڈنگ میں یہ چیزیں انتہائی نارمل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے جو سرکاری ہاسپٹل کا رخ کرتے تھے غریب مریض اپنی جیب دیکھنے کے بعد کہ ہمیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ عوام دوست ہاسپٹل میں جا کے ہم اپنا علاج کروائیں گے، وہ بھی اب یہ سوچنے میں مجبور ہو چکے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹرز تھے اور جو سرکاری ہاسپٹلز تھے، ان دونوں میں اب مقابلہ چل پڑا ہے کہ کون زیادہ لوٹے گا، کون کم لوٹے گا، کیونکہ سرکاری ہاسپٹل بھی اب لوٹنے کی جو لائن تھی اس میں لگ چکے ہیں اور پرائیویٹ ہاسپٹل کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ باقی جو لیب سٹاف ہے اس پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آف کورس ایسا ہی ہوگا کہ جو ڈپلوما ہولڈرز ہی ہوں گے لیب میں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسمبلی تک اگر آپ کے جعلی ڈگری ہولڈرز بیٹھ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، تو یہ سرکاری عمارت کی جو لیب ہے یہاں پہ پہنچنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ کون آخر اس کا مجاز ہوگا، کون یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جو ڈپلوما ہولڈرز میں بھی موجود اس قابل لوگ ہیں اور اس قابل لوگ نہیں ہیں، ان کو کون آمنے سامنے لائے گا، کون ان کی شناخت کرے گا؟ یہ ایم ایس اور ڈی ایم ایس کا فرض بنتا ہے، ان کا کام ہے، کیونکہ ان کے انڈر ہے یہ عمارت، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز پہ یقینی نوٹس لیں اور اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ڈپلوما ہولڈرز میں کون اس قابل ہے کہ جو لیب میں ہوتے ہوئے جو لیب میں رپورٹس آتی ہیں یا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ان کا جو غلط رپورٹ یا غلط ٹیسٹ کسی بھی مریض کا وہ نہیں بن پائے گا۔ ایسا دیکھا گیا ہے، ایسا ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لیب میں رپورٹس ہوتی ہیں، جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے نتائج کافی بدل جاتے ہیں، کافی تبدیل ہوتے ہیں۔ لیکن آخر کوئی نہ کوئی تو اس کو یقینی بنائے گا، کسی نہ کسی کا فرض تو بنتا ہے کہ کوئی اس پہ آواز اٹھائے۔ باقی جو عمارت کی رینوویشن کے لیے یا مشینری کے لیے جو فنڈز سرکاری فنڈز آتے تھے وہ کہاں سے آئے، کہاں گئے، اس پہ بھی کچھ بات ہونی چاہیے، جواب دینا چاہیے ان کو کہ فنڈز آخر گئے کدھر ہیں، کس کے ہاتھ میں وہ فنڈز گئے، کیونکہ عمارت میں لگتے ہوئے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، یا کوئی مشینری پہ ایسے فنڈ لگے وہ بھی خیر ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ یہ کیونکہ یہاں پہ صرف ایک ہاتھ تو ہے نہیں، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ سے آتے دوسرے ہاتھ سے جاتے، وہ جب تک جس کام کے لیے وہ فنڈز آتے ہیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ فنڈز ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک دکھ والی بات ہے کہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کرنے کا کوئی بھی مجاز نہیں ہے، کوئی بھی یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہا۔ ایم ایس کامران ڈار صاحب سے میری یہ آخری گزارش ہوگی
ان کو آخری جو ہے وہ اپیل ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ نہ ہو کہ ہم بات کریں، نام لے لے کے بات کریں اور پھر آپ جو ہے وہ گھر ٹو گھر جو ہے وہ شکایات لے کے پہنچنا شروع کر دیں۔ اس لیے یہ آپ سے آخری بار میری اپیل ہے کہ خدا را اس عمارت کو جو آپ کے انڈر یہ عمارت آ چکی ہے، اس کو حقیقی معنوں میں عوامی مددگاہ بنائیں، اس کو تباہی کے دہانے سے بچائیں۔ اس کو یہ جو ہمارے منسٹرز مل کے بڑے بڑے اپنے جو نام نہاد جو چاپلوس عوام کو ہاسپٹل کے اندر داخل کر کے جو عوام غریب عوام کے حق پہ ڈاکہ مار کے جو عوام کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کی جا رہی ہے، اور جو عمارت کے ساتھ جو سرکاری ہاسپٹل کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہے، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں، کیونکہ یہ ابھی آپ کے انڈر ہے یہ عمارت۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پیج کو فالو کیجئے گا۔ باقی یہ جو ہاسپٹلز کے ولاگ ہیں یہ انشاءاللہ ابھی وقتاً فوقتاً جاری رہیں گے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا ایشو نہیں ہے، چھوٹی عمارت نہیں ہے، یہ پورے ضلع کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم جو ہے وہ آنے والے جو ولاگز ہوں گے اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے، کیونکہ یہاں کی جو بے ضابطگیاں ہیں وہ کم نہیں ہے کہ ایک ولاگ میں ہم آپ کو جو ہے وہ مکمل ان کی بے ضابطگیاں اور ان کے کرتوت بتا دیں۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔